السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عقل و شعور عطا فرما کر ہمیں اپنی تمام مخلوق میں اشرف بنایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کبریٰ، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت و جلالت کا اقرار کرتے ہیں۔ درود و سلام اس ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کشور رسالت، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بارگاہ شاہ بطحاں میں سلام، گر قبول افتد زہ شرف مدام۔ ناظرین اکرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا خلوص، آپ کا تعاون، آپ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے لفظ قاصر ہے۔ میں صمیم قلب سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج لب کشائی کریں گے ہم ایک عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات اور واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدائن ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت اور سلطنت بھی نوازا تھا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم و وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات میں کے رہنے والے اپنے خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد
ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ناظرین، مفید باتیں میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 8264۔ دوسری حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت ام منظر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کر، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 3856۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ دین زندہ تو ہم زندہ پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، مفید باتوں پر عمل بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بندہ احقر و کمتر نور احمد کو اجازت دے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔